عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ہم آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے احادیث پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اس کے اور جنت کے درمیان جو آڑ ہے وہ صرف موت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بھی ہے، امام ابن حبان، امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ دبور کل صلاۃ کا کیا مطلب ہے کہ ہر نماز کے آخر میں، محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر نماز کے آخر میں۔ اب آخر جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے یا نماز ختم ہونے کے بعد آخر ہے، کیونکہ دبر کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک وہ چیز جو اس چیز کا حصہ ہو اور ایک وہ چیز جو اس چیز کے اختتام کے بعد ہو، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح ٹھیک ہے، تشہد کے آخر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے آیت الکرسی، اور سلام پھیرنے کے بعد جب ہم اذکار کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، حرج و کراہت والی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے روکے ہوئے صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ موت ہے، یعنی جب وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد یعنی اس کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر جا کے قرار پکڑتی ہے، وہ جنت کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح جنت میں جاتی ہے، یعنی وہ جنت میں جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب وہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ قبر کے اندر جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر اس کا جو جسم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، یعنی یہ وہ پردے کی زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنا شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس سے آگے کوریدنا نہیں چاہیے، اور اپنے ذہن سے سوالات کا اختراع نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر یہ کیسے ہے، کہ جی اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو روح تو موجود نہیں ہے تو جسم کو کیسے عذاب ہوتا ہے، اگر روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ تو ایک اور زندگی ہے، جبکہ اللہ نے تو دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے، دو موتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک موت وہ ہے جو عدم ہے، ایک وہ موت ہے جو مرنے کے بعد ہے، ایک وہ زندگی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ تو پھر تیسری زندگی ہوگی کہ روح دوبارہ سے جسم کے اندر لوٹا دی گئی۔ اس طرح کے سوالات سے انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے ذہن کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ فلاں 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 فلاں، اچھا فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، میرا والد، میرا دادا، پردادا، پھر اس کا والد۔ تو یہ بات جا کے رکتی ہے آدم علیہ السلام تک، والدہ میری، پھر نانی، پھر پرنانی، پھر یہ بات جا کے رکتی ہے حوا علیہ السلام تک۔ تو اچھا ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام، پھر اسے یہاں پر رک جانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے صبح و شام کے اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ ہم اس مردود کے حملوں سے بچ سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے دل پر منہ لگائے بیٹھا ہے، اور یہ اتنے فتنے اتارتا ہے، اتنے فتنوں کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے کہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ پیدا کرے گا، خیال پیدا کرے گا، ابن آدم اسے جھٹک دے گا، یہ فوراً سے دوسرا پیدا کر دے گا، ابن آدم اسے جھٹکے گا، تیسرا، چوتھا، مسلسل پے در پے یہ حملے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے عالم برزخ کا یہ معاملہ ہے۔ تو بتانا یہ رہا تھا کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، یا وہ قبر کے اندر جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے لگ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ ایک تو وہ معنی ہے جو ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے جیسے ہی فوت ہوتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ ساری زندگی حرام کمائی کھاتا رہا، سود کھاتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، یعنی
کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس نے چھوڑا نہ ہو دنیا کے اندر، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں آیت الکرسی پڑھوں گا، اگر میری موت اگلی نماز سے پہلے پہلے آ جائے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو کیا یہ اس کی سوچ یا جو ہمارا نظریہ بن چکا ہے آج کل کا کہ بڑا آسان عمل ہے اور ہم یہی چیزیں پسند کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ، جس طرح دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ شام کو غریب ہوں تو صبح مالدار ہو جائیں، یا تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے بہت زیادہ انکم اور ارننگ شروع ہو جائے، تو اس طرح ہم آخرت کے اعتبار سے بھی چاہتے ہیں کیونکہ ایسا شارٹ کٹ ہمیں ملے کہ ہم اللہ کو زگ زیگ کر کے سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں، یعنی اللہ کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم سیدھے گھم کر کے جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص حرام کمائی بھی کرتا ہے، اس کے دنیا کے معاملات بھی غلط ہیں، اس کے گھر کے معاملات بھی خراب ہیں، تو پھر وہ نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کیا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب وہ شخص حرام کاموں سے بچے گا، کبائر سے بچے گا، کبیرہ گناہوں سے بچے گا۔ اور کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے کوئی حد نازل کی ہو، کہ بدکاری کرے گا تو اتنے کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے تو 80 درے لگیں گے، اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب کی وعید دی ہے، یا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بتایا کہ اللہ اس پر ناراض ہے، یا اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور بے شمار ہیں، بے شمار عمل ہیں، 70 کے قریب کبیرہ گناہ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو جس کے نکاح کے اندر ہے اگر وہ اس کو نہیں روکتا تو نبی علیہ السلام فرمایا اس خامن پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ جتنے اعمال ہیں، قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سود ہے، بہتان ترازی ہے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ دکان پر بیٹھ کر حرام کما رہا ہے اور اس حدیث کا سہارا لے کر وہ شخص آئے اور آ کر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ وہ سود کے اندر مبتلا ہے، وہ جھوٹ بول کر پیسہ کما رہا ہے، وہ دکاندار گاہک کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اب یہ آیت الکرسی چھوٹا عمل ہے، لیکن نماز اس سے بہت بڑا عمل ہے، ایسے ہی روزہ اس سے بہت بڑا عمل ہے، جمعے کی ادائیگی اس سے بہت بڑا عمل ہے۔ ان کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی گناہوں کا کفارہ اس وقت بنتے ہیں یہ اعمال کہ جب وہ ان اعمال، ان دونوں نمازوں کے درمیان، دونوں جمعوں کے درمیان، دونوں رمضانوں کے درمیان جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ نماز چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو پھر ہم تمہارے وضو کرنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، نماز باجماعت پڑھنے سے ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اسی طرح تمہارے جمعے کی ادائیگی سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو الغرض صرف یہ فضیلت ہم اپنے سامنے رکھیں اور کبیرہ گناہوں سے نہ بچیں تو تب اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو حرز جان بنا لیتا ہے تو وہ شخص اگر نماز اگلی سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اسے جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے ساتھ بہترین تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔